بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، امام حسن عسکری کی شہادت کی تاریخ قریب آ رہی ہے، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں شعبہ تربیت علم و عمل نے ایک کتابچہ شائع کی ہے، بہت ہی اچھا کتابچہ ہے جلوہ نور کے نام سے۔ اس میں امام کی احادیث ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑا سا پیش لفظ ہے اور تھوڑے سے آپ کی زندگی کے بارے میں ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک یہ پہنچ جائے، کیونکہ ان کے بارے میں بہت ہی کم تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق سے ہم آہنگ رہے، برائی سے دور رہے اور اچھائی سے منسلک رہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی انسان کی نیک نامی اور پاکیزہ سیرت باقی رہ جائے۔ ایسی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی سیرت و کردار پر عمل کیا جائے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کی نیک نامی اور پاکیزہ سیرت گمراہ انسانیت کے لیے مشعل راہ رہتی ہے اور رہی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پاک و پاکیزہ ہستیوں کی پیروی کا دم بھی بھرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اعمال ان شخصیات سے ہم آہنگ نظر نہیں آتے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی عملی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان عظیم کرداروں کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ حضرت امام حسن عسکری، آپ کا اسم مبارک حسن ہے، کنیت ابو محمد اور مشہور لقب عسکری ہے۔ ولادت باسعادت آپ کی 10 ربیع الثانی ہے 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت علی نقی علیہ السلام اور والدہ گرامی کا اسم گرامی حدیثہ ہے۔ جس وقت متوکل عباسی نے آپ کے پدر بزرگوار امام علی نقی کو مدینے سے ہجرت پر مجبور کیا، اس وقت آپ کا سن صرف 4 سال کا تھا۔ آپ بھی اپنے والد کے ہمراہ سامرا تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد آل محمد کو مرجعیت کا موقع نہ مل سکا۔ امام حسن عسکری نے کمسنی ہی سے ان آفات و مصائب کا تجربہ کیا جو حکومت کی طرف سے خاندان رسالت کو پیش آتے رہے، اور پھر آپ کی اپنی زندگی مسلسل ابتلا و آزمائش سے دو چار رہی، جسے آپ نے اپنے لیے حصول سعادت اور کرامت جان کر قبول کیا۔ وہ لوگ جنہیں پروردگار عالم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے، ان کی زندگی کا ہر لمحہ پیروی کا نمونہ ہوتا ہے۔ امام حسن عسکری کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک دن آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے جہاں کچھ بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ اتفاقاً ادھر سے بیلول دانہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ سب بچے کھیل کود میں مصروف ہیں اور آپ تنہا کھڑے ہوئے گریہ فرما رہے ہیں۔ بہلول امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، شاید آپ اس چیز کے لیے رو رہے ہیں جس سے دوسرے بچے کھیل رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں ایسی ہی چیز آپ کو خرید کر لے دوں۔ آپ نے فرمایا، ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم علم اور عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ بہلول نے پوچھا، آپ نے یہ کیسے جانا؟ اس پر آپ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں پڑھا؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے، اور کیا تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ اپنے والد کی شہادت کے بعد منصب ہدایت کی ذمہ داری براہ راست آپ سے متعلق ہو گئی، اور اب حکومت کی مخالفت کا مرکز بھی آپ ہی کی ذات ٹھہری۔ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں کی آمد و رفت آپ کے پاس رہے، چنانچہ آپ کو نظر بندی کی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا، یعنی آپ کو اپنے گھر میں ہی قید کر دیا گیا۔ مگر اس کے باوجود آپ کی علمی اور تبلیغی کوششیں جاری رہیں۔
آپ کے علمی کارناموں میں سے ایک کارنامہ تفسیر قرآن مجید ہے، جو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تفسیر نہیں بلکہ وہ آپ کے بیانات و ارشادات ہیں جو درس کے طور پر فرمائے گئے تھے، اور آپ کے 2 شاگردوں نے آپ کے بعد انہیں ایک تفسیر کی صورت میں جمع کر دیا۔ اس تفسیر کا امام سے انتساب ابھی تحقیق کے دائرے کے اندر ہے، یعنی لوگ تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا یہ واقعی وہ ہے یا اس میں کچھ اور شامل کیا گیا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ ہم وہ ہیں جنہیں پروردگار عالم نے صاحب قلم قرار دیا ہے۔ قلم کی عظمت اور اس کی اثر آفرینی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ دنیا کا تمام تہذیبی ارتقاء قلم کی کوششوں سے مربوط ہے۔ صاحب قلم وہی لوگ ہیں جو انسانیت کی فلاح کے ضامن اور تہذیب اسلامی کے داعی ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی علمی خدمات میں ایک قابل ذکر واقعہ عراق کے ایک مشہور عظیم فلسفی اسحاق کندی کی ہدایت سے متعلق ہے۔ اسحاق کا خیال تھا کہ قرآن مجید کی آیتیں اور مضامین ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہیں۔ اس موضوع پر وہ ایک کتاب ترتیب دے رہا تھا جس کا عنوان تھا تناقض القرآن۔ امام نے اس کے ایک شاگرد کو مشورہ دیا کہ وہ اسحاق کندی سے یہ سوال کرے کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا جو مفہوم تجھے سمجھ میں آ رہا ہو وہ اس مفہوم سے مختلف ہو جو خالق قرآن کا منشا ہے۔ قرآن میں تناسق ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی منشائے پروردگار عالم، اور چونکہ ایسا نہیں ہے اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ قرآن میں تناقض پایا جاتا ہے صحیح نہیں ہے۔ اسحاق کندی کیونکہ عالم اور ذہین شخص تھا، اس نے اس طالب علم سے پوچھا کہ یہ کس نے تجھے بتایا؟ اس نے کہا نہیں، یہ میرے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، میں نے ذہن میں یہ سوچا ہے۔ اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تیرے ذہن کی میں تجھے اچھی طرح سے جانتا ہوں، تیری عقل کتنی ہے، مجھے سچ سچ بتا دے یہ کس نے کہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے مولا اور آقا امام حسن عسکری نے کہا ہے۔ یہ دلیل سن کر وہ قائل ہو گیا اور اس نے اپنے کتاب کے مسودے کو جلا دیا اور امام کی بارگاہ میں آ کے توبہ اور استغفار کی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے دور میں سب سے زیادہ صاحب علم و تقویٰ تھے۔ علم آپ کے خاندان کی میراث ہے جو امامت کے منصب جلیلہ کے لیے بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح آپ کو بھی علم ودیت فرمایا گیا تھا۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا مقصد علم کی اشاعت اور تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو دین کی معرفت سے فیض یاب کرنا تھا۔ حجت خدا ہونے کی حیثیت سے آپ کو کائنات پر تصرف حاصل تھا۔ آپ کو خدا نے ایک بہت بڑی امانت کا امین بنایا تھا۔ امام آخر الزماں حجت قائم حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ بھی کی اولاد میں ہر چند مفاد پرست گروہ اور حکمران طبقہ اس بات کی حتی الامکان کوشش کرتا رہا کہ امام حسن عسکری کی اولاد نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے امام پر قید و بند کی سختیاں کی جاتی رہیں۔ کبھی ان کو کسی قید خانے میں رکھا گیا، کبھی کسی قید خانے میں رکھا گیا، لیکن حکم خدا پورا ہوا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو قدرت نے وہ فرزند عطا فرمایا جو دین کے مکمل غلبے کی بشارت ہے، جو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی، اور یہی منشاء خداوندی ہے۔ علم و حکمت کے ساتھ شجاعت اور سخاوت امام حسن عسکری کی کردار کی خصوصیات ہیں۔ آپ کے نزدیک اللہ کی عبادت اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی دونوں اپنی اپنی جگہ اہم تھے۔ آپ کی اخلاق کی بلندی کے لیے اتنا اشارہ کافی ہے کہ آپ اس عظیم ہستی کے حقیقی جانشین تھے جس کا قول ہے کہ میری بعثت کا مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل ہے۔ آپ کی حیات
دنیاوی کی مدت صرف اور صرف 28 سال ہے. یعنی اتنی جلدی 28 ایئرز کی زندگی تھی امام کی. اور امام حسن عسکری کو عباسی خلیفہ معتمد نے زہر دلا دیا. آپ کی شہادت کی تاریخ 8 ربیع الاول 260 ہجری ہے. اب ہم آپ کے سامنے امام کی احادیث پیش کرتے ہیں جو کہ بہت ہی کم لوگوں کو جس کا علم ہوتا ہے، اور مجالس میں بھی کوئی خاص اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. تو یہ جو ادارہ ہے انہوں نے امام کی 40 احادیث کو جمع کیا ہے. بہترین احادیث ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ خود بھی اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس کو یاد کرا دیں. کچھ نہیں تو 10-5 کچھ تو احادیث ان کو یاد ہونی چاہیے، تاکہ امام سے جو تعلق ہے ان کا مضبوط ہو، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو. اہل بیت سے محبت کا دم تو سبھی بھرتے ہیں، لیکن شیعان اہل بیت کو محبوں میں منفرد مقام حاصل ہے، اس لیے کہ محب اور شیعہ میں ایک بنیادی فرق ہے. ویسے تو دیکھیں ہم سب کہتے ہیں نا ہم شیعان آل محمد ہیں، لیکن بتایا گیا ہے کہ محب اور شیعہ میں ایک فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ محب صرف محبت کرتا ہے، جبکہ شیعہ محبت بھی کرتا ہے اور پیروی بھی کرتا ہے، یعنی ان کے قدم بقدم چلتا ہے. لہذا ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کی سیرت اور اقوال پر عمل کرے، تاکہ دوسرے لوگوں میں اسے ایک منفرد مقام اور ممتاز حیثیت کا مالک اور اہل بیت کے لیے فخر کا باعث بنے. امام حسن عسکری اپنے شیعوں کو تاکید فرماتے ہیں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور اپنے دین میں پرہیزگاری اختیار کرنے، اللہ کی خاطر سچ بولنے، اللہ کی خاطر کوشش کرنے اور سچ بولنے، اور جو بھی تمہیں امین بنائے اس کی امانت کو واپس کر دینے، خواہ وہ نیک ہو یا برا، طویل سجدے کرنے اور اچھی ہمسائیگی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ تمام درود و سلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد انہی باتوں کے ساتھ مبعوث برسالت ہوئے تھے. دوسری حدیث یہ ہے شیعہ کیا کریں، یہ وضاحت کرتے ہوئے کہ کس طرح ہم ان کے لیے فخر کا باعث بن سکتے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور ہمارے لیے زینت بنو اور باعث شرمندگی نہ بنو. عزیزان گرامی، اس حدیث کو جتنی بار پڑھا جائے، جتنی بار سنا جائے اور غور و فکر کیا جائے کہ خدا نخواستہ ہم تو وہ نہیں ہیں کہ جو امام کے لیے باعث شرمندگی بنے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے کردار پہ، اپنے عمل پہ بار بار غور و فکر کرنا چاہیے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہے تو نکال دیں ہم اپنے اندر سے، اور ہمیں جب ہم ایسے پرفیکٹ ہو جائیں گے، ساری غلطیاں ختم ہو جائیں گی، تو ہم امام کے لیے زینت بنیں گے، باعث شرمندگی نہیں بنیں گے. ایک اور حدیث میں امام نے بتایا کہ مانگنے سے بہتر کیا ہے. دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا عزت اور وقت کو خاک میں ملا دیتا ہے، اس لیے قناعت اور بردباری کو بہترین دولت قرار دیا گیا ہے. امام فرماتے ہیں، جب تک تمہارے لیے ممکن ہو کسی سے مانگو نہیں، کیونکہ ہر دن کے لیے ایک نئی خوبی ہے، اور طلب پر اصرار کرنا اہمیت کو ختم کر دیتا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.